Not a popular decision, but the leaders always took correct decisions, and the time will come کہ وہ یہ بات ثابت ہو جائے گی. اور ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے، اور اس ڈیسیجن لینے کے بعد اب ظاہر ہے پولیس پہ بڑی ذمہ داری آنی تھی. تو ہم نے اس کے لیے آئی جی صاحب کو ٹاسک کیا تھا کہ یو پریپیئر یور سیلف اینڈ گیو اس اے بریفنگ کہ کس طریقے سے ہم اپنی اس پولیسنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ جو چیلنج ہے، جہاں آرگنائزڈ کرائم کا چیلنج ہے، وہیں پر جو ٹیررزم کا چیلنج ہے، اس سے کیسے نبرد ازوا ہو سکتے ہیں. تو وہ تفصیلات بتانے سے پہلے میں جو بھاگ میں ہمارے ایس ایچ او صاحب جس جواب مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے، اور ان کا ایک وائس کٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے ان دہشت گردوں کے آگے انکار کیا اور اپنی عظیم شہادت کے رتبے کو چنا، اور جس بہادری سے لڑا، ہم اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ مرکزی حکومت کو ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے، جو شجاعت کا اور بہادری کا ہے، اس کے لیے بھی ہم ان کو لکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا پیشنٹ ہے، جو دوسرا پولیس مین انجرڈ ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے سکھر میں، اور سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ شاید ان کو ایئر لفٹ کرنے کی. وی آر آلویز ریڈی ٹو ایئر لفٹ ہم فرام دیٹ ہاسپٹل ٹو کراچی، بٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑا سا اس پہ انتظار کر لیں. اینی ہاؤ اس کے بعد جو ایریاز اور بی آر ایز کا کنورژنس کا میں نے آپ کو بتایا، اس میں ہمیں میں فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز پرومس کیے ہیں اور بجٹڈ بھی کیے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں پولیس کے استعمال ہونی ہے، جس میں نہ صرف ہم اپنی جو کامبیٹ ہے وہ، اور ساتھ ساتھ اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس جو سکولز ہیں، اینٹی رائٹس ہے یا باقی پولیسنگ ہے، اس ساروں میں وہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. اور ہم نے اپنی جو ایئر کیپیسٹی ہے، جس میں ڈرون کیپیسٹی اسپیشلی ہے اور نائٹ کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے G2G ہم جا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری SOW تھا، CTD تھا، اور اس کے ساتھ RRG تھا، یہ اسپیشلائزڈ فورسز تھی. اور یہ بدقسمتی سے پچھلی ان میں کوئی کہاں پوسٹ ہوا ہے، کوئی کہاں، تو ہم نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس بنانے جا رہے ہیں. اور ہم ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جو پہلے 2011 کا ان کا بیسک پے تھا، وہ ہم نے 2023-24 کے بیسک پے کے مطابق کیا ہے. اسی طرح جو یہ ہماری کامبیٹ ٹیمز کے جو شہداء کا پیکج ہے، وہ ہم نے ریوائز کر لیا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر کے اپنے شہداء کے لیے، جیسے کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے، وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہو، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی ہارورڈ میں پڑھنا چاہے، جو بھی بلوچستان کا شہید ہوگا اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن. ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آئی جی صاحب نے امپروو کیے ہیں، جو ہم سے مانگے ہیں. ساتھ ہمارے پاس ڈیفیشنسی تھی ASIs کی اور جو پولیس آفیسرز کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ پبلک سروس کمیشن کے پاس تھیں، اور پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کی کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بہت ڈیلیز ہوتے ہیں. تو ہم اب کیونکہ ہم پورے بلوچستان میں جا رہی ہے پولیس، تو وی کین ناٹ افورڈ دوز ڈیلیز. فار دیٹ ہم پرپوز کر رہے ہیں میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ، جس میں ممکن ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا میکنزم بنا پائیں کہ جس میں ہم اس طرز پہ کہ جس طرز پہ PMA میں بچے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس لیول کی کوئی اسکوٹنی کا ایک میکنزم میں نے آج صاحب کو حکم دیا ہے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پریپیئر کریں گے. تو وی آر تھنکنگ، میں اس کو کیبنٹ میں لے کے جاؤں گا کہ ہم پبلک سروس کمیشن سے لے کر، بیکاز ان کے پاس ٹائم کم ہے، تو ہم امیجیٹ ریکروٹمنٹ کر کے اور وہ کریں. دوسرا جو IT ٹریننگز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے، ان کے لیے وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم جس طرح ہمارا ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ایک سکسیزفل ماڈل تھا کانٹریکٹ کا، تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم اپنے بچے کانٹریکٹ پہ لیں گے، مارکیٹ سے لیں گے، اور وہ ہماری یہ جو ہماری ٹیکنیکل گیجٹس ہیں، اس میں جو سپورٹ ہے، اس کو ہم انہانس کریں گے پولیس کی. اب جہاں پولیس پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہیں پر پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے، آج صاحب میں ان پبلک آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر ول بی نو پولیٹیکل پریشرس آن یو، دیر ول بی نو پولیٹیکل انفلوئنس آن یو، بٹ دا ریزلٹ شوڈ بی کہ لوگوں کو فرق محسوس ہونا چاہیے کہ لوگ امن کی طرف جائیں، لوگ پولیس سے بھائی چارے کی طرف جائیں. اور کرمنل ایکٹیویٹیز، خاص طور پہ کوئٹہ شہر میں جو ڈرگز ہیں، اس کے اگینسٹ ایک میسو قسم کا ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ڈرگز کے اگینسٹ اس انداز میں جائیں گے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے
وہ اس طرح ہم تباہ ہونے آسانی سے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ چند ایک نکات تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بلوچستان میں یہ جو کنورژن ہو رہی ہے جس کی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیر پا ڈیسیجن ہے کہ آج اس کے ریزلٹس اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں آئیں گے، نو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. بٹ دنیا بھر میں ایک جیسی فورسز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہوتی ہے، باقی پاکستان بھر میں ایک جیسی پولیسنگ ہے. ہمارے ہاں 2 ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. تو لیویز فورس کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. اس سیٹ اپ کو اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ حالات جب بدلتے ہیں، جب اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک اسپیشل میئرز. تو ہم ایک تو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا جو ایک تہیہ کر رکھا ہے، اور میریٹوکریسی جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ پولیس کے اندر جو بلیک شیپس ہیں، پولیس کے اندر جو کرپشن ہے، آئی جی صاحب نے یہ تہیہ کر رکھا ہے. اور پہلے دن سے میں نے ان کو یہ ٹاسک دی ہے کہ فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم اپنے سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم باقی جگہوں پر انشاءاللہ تعالی بہتر پولیسنگ کر کے یہ دکھائیں گے کہ یہ جو ہمارا ڈیسیجن تھا یہ کریکٹ ڈیسیجن تھا. تھینک یو. دیکھیے، ایک تو پہلے میں چھوٹی سی کریکشن کروں کہ صبح اس بچے کو آغا خان کراچی شفٹ کر دیا ہے، جس کا مجھے ابھی صاحب نے بتایا، میرے نالج میں نہیں تھا. اب آتا ہوں آپ کے سوال پہ. دیکھیں جی، یہ جو مورائل ہے لیویز کا، آپ نے جس طرح خود ذکر کیا، یہ مورائل ود دا پیسج آف ٹائم جو ہارڈ کور ٹیررزم ہے، اس کے اگینسٹ پولیس کا جو کام تھا انیشیلی وہ یہ نہیں تھا. فار لاسٹ مینی ایئرز پولیس کا کام آرگنائزڈ کرائم، چوری چکاری اس پر تھا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ فار لاسٹ 1.5 ڈیکیڈس کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹیررزم آئی ہے، اس ٹیررزم کی وجہ سے کے پی پولیس نے وہاں پر بہت اپنے آپ کو امپروو کیا. تو اس کے لیے سی ٹی ڈی، ایس او ڈبلیو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اے ٹی ایف، ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہم لیویز کو یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ جو 50 ایئرس پلس ہیں، دوز ہو ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن پولیس، تو ہم ان کے لیے گولڈن ہینڈ شیک کا بندوبست کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اگر نہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دے کین گو ہوم ود دا پرکس اینڈ پریویلیجز واٹ ایور دا پروونشل گورنمنٹ کین افورڈ. اور ساتھ ساتھ چاہتے ہیں ہم کہ فریش لیگز آئیں، فریش ریکروٹمنٹ ہو. اور مورائل ہمیشہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ. جس طرح ہم نے یہ ریسنٹ ایگزامپلس دیکھیں کہ ایس ایچ او نے جس جوان مردی سے، بہادری سے، پھر گوادر کا جو پولیس والا تھا جس بہادری سے وہ لڑا، یہ وہ ایگزامپلس ہیں. تو ہماری پولیس کی جو لیڈرشپ ہے، آج میں سب کے ساتھ ملا اور میں نے سب لیڈرشپ کو یہی کہا کہ یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. وین یو ول بی لیڈنگ فرام دا فرنٹ، فرام آئی جی ٹو این ایس ایچ او، تو آئی ایم 100% شیور کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس جن کو جو ہے وہ آرام سے قابو کیا جا سکتا ہے، بیکاز پولیس کی جو لوکل انٹیلیجنس ہے وہ بہت بہتر ہے، لوکل پولیسنگ بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ہم اپنی جو انٹیلیجنس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، ہم اپنے جو اکوپمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، دا ڈے ول کم کہ پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد سے 25 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے کوئٹہ، روڈ کو بند کر دیا گیا. کیا ہم سب کوئٹہ کے سٹیزنز کو حکومت اور سیکیورٹی فورسز فتنہ خوارج کا سمجھدار سمجھتی ہے کہ یہ روڈز بند کر دیتے؟ اور کیا واحد یہی حل ہے سر کہ روڈ کے اوپر کنکریٹ کی دیوار لگائیں اور پورا دن جو ہے وہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے بھی اور یوزول بھی ٹریفک جیم بالکل پیک رہتا ہے؟ کوشچن کو ریفریز بھی کیا جا سکتا تھا ایز اے seasoned journalist, because your father has been a journalist and you yourself is a very senior journalist, اور we are friends too. تو اس کو نا ریفریز بھی کیا جا سکتا تھا کہ ہم سارے خوارج ہندوستان اور فلانا اس کی ضرورت نہیں پڑتی اتنا کریں. ہاں نہیں، مشکوک نہیں ہے. سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، اور جب سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہو از انیمی اینڈ ہو از فرینڈ. جہاں تک رہی بات اس سڑک کے بند ہونے کی، وہ کانکریٹ کی جو وال تھی جو سوسائڈ بامر سے آئی جی ایف سی کا وہ گھر ہے، اس میں ان کی مسز انجرڈ ہوئی ہیں، اس میں ان کا بیٹا انجرڈ ہوا ہے، اور وہ دیوار آپ نے جا کے دیکھیے کہ وہ گری ہے. اب اس دیوار کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی سیکورٹی میئرز لینا پڑے گا.
تو وہ جب تک دیوار ریکنسٹرکٹ ہوگی تو یہ سیکورٹی میجرز لیں گے, اس کے بعد اٹ ول بی اوپن فار پبلک. بٹ فار دا ٹائم بینگ کین وی اوپن اٹ کہ آئی جی کا گھر ہم کھلا چھوڑ دیں تاکہ یہ جو آئیں اور آ کے اندر گھس جائیں اور جا کے اللہ نہ کرے ان کی اہلیہ کا کو یرغمال بنا لیں, یا باقی جو آفیشلز ہیں ان کے بچوں کا قتل عام شروع کر دیں. یو وانٹ این ادر اے پی ایس ان ایف سی؟ ناٹ ایٹ آل, وی ول ناٹ الاؤ اٹ. اور میں نے آپ کو کہا کہ وین اٹ از ان گرے تو پتہ نہیں چلتا. یہی سوزوکی بچیوں کو اسکول بھی لے کے جاتی ہے, پنک سوزوکی, وہی سوزوکی 250 kg ایکسپلوزو بھی لے کر آتی ہے. تو دا مین, دا سیکورٹی فورس اسٹینڈنگ آن دا روڈ, وہ اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ یہ پنک کلر کی چھت والی جو آ رہی ہے اس میں بچیاں اسکول جا رہی ہیں یا اس میں ایکسپلوزو بھرا ہوا آ رہا ہے. تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ وار, اور یو آر ان اے وار سچویشن. اٹ از این انٹیلیجنس ڈریون وار. جب انٹیلیجنس ڈریون وار ہو, گرے میں سیکورٹی فورسز آپریٹ کر رہی ہیں, تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. جو ہی وہ دیوار کمپلیٹ ہوگی, آئی ایشور یو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ روڈ کھلے گا. لیڈیز کو پولیس میں دم کرنے کا سلسلہ جاری ہے نا, اس میں اربوں روپے خرچ ہوئے, کبھی دم ہوتی ہے پھر واپسی کرتی ہے, کبھی دم ہوتی ہے. اب کیا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ یہ دم ہو جائے گی پولیس میں, اور اس سے کیا عام پبلک کو کیا فائدہ؟ ایک تو دیکھیں, یہ کبھی ضم ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, یہ رپیٹ نہیں ہوئی ہے. یہ ایک دفعہ ہوئی جنرل مشرف کے ٹائم پہ, اور یہاں پر جام صاحب کی گورنمنٹ تھی شاید, پورا بلوچستان انہوں نے ایریا ڈکلیئر کیا. جب رئیسانی صاحب کی حکومت آئی تو نصیر آباد ڈویژن والوں نے کہا نہیں, وی آر کمفرٹیبل ود دا پولیس. وہ بھی ایسے ہی بلوچ ہیں جیسے باقی علاقوں میں بلوچ پشتون رہتے ہیں, وہ ایسے ہی پاکستانی ہیں جیسے باقی علاقوں میں رہتے ہیں. تو نصیر آباد ڈویژن از کمپلیٹلی ایریا سنس دین. اچھا, لسبیلا میں اور ہب میں دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم وی آر ہیپی ود دا پولیس, انہوں نے وہ کر لیا. گوادر کچھ عرصہ پہلے ہوا, اس کے علاوہ ہائی ویز ہماری کچھ عرصہ پہلے ہوئے. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیسیجن ہے, میں نے اپنے انیشیل میں کہہ دیا کہ اٹ از ناٹ پاپولر. پاپولر اس نے تب ہونا ہے جب انہوں نے پرفارم کرنا ہے. انہوں نے پرفارم تب کرنا ہے جب ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا, اور میں یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ میں ان کو ڈی پولیٹیسائز کر رہا ہوں, اور میریٹوکریسی آگے آئے گی تو خود بخود پرفارمنس امپروو ہو جائے گی. دوسری چیز اکوپمنٹ ہے, دوسری چیز ان کو ٹولز دینا ہے. وہ ٹولز دینا گورنمنٹ آف بلوچستان کی رسپانسبلٹی ہے. میں نے آج اوپن چیک دیا آئی جی صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں, آپ اپنے فورٹس بنائیں, آپ اپنے تھانوں کو اسٹرینتھن کریں. ہم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کی وہ ریسورسز پورے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عام بلوچستانی کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کی ضرورت ہے, اور امن ہوگا تو باقی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, باقی چیزیں بھی ہوں گی. اور اگر آپ دوسرا سوال کرنا چاہتے ہیں بجائے ان کو کہنے کہ یو آر الاؤڈ ٹو ہیو اے دیکھیں, ایک تو رائز کا آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری حکومت کے آنے سے رائز ہو گیا تو میں آج چلا جاتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں تو رائز ختم ہو جائے گی, ٹیررزم ختم ہو جائے گی. دیکھیں, رائز کے پیچھے دیر آر 1000 ادر ریزنس. یو ایس کا یہاں سے وڈرال, اس کے بعد وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ کا ملنا, پھر 2018 سے لے کر 23 تک ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لانا, ٹیررسٹ کو جیلوں سے چھوڑ کے واپس کیمپوں میں بھیجنا. جب آپ اپیزمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو گروپس ہوتے ہیں, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, دے ری گروپ دیم سیلف, دے ری آرگنائز دیم سیلف, اور ان کو وہ گیجٹس بھی مل گئے, ری گروپ بھی ہو گئے, ری آرگنائز بھی ہو گئے, اینڈ دس از ہاؤ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب اگر آپ اس کا پینڈلم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد نہیں ہے 2009 میں بی ایل اے نے جلسہ کیا تھا میزان چوک میں, آپ تو اس وقت اس کو کور کر رہے تھے. اب تو بی ایل اے تو جناح روڈ پہ جلسہ نہیں کر رہی. آپ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ آ کے سڑکیں بند تھیں. آج بلوچستان کی کوئی سڑک بند ہے؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے, لیکن سیکورٹی فورسز ان کا بھی نقصان پہنچ رہا ہے, ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ایک تو وہ نظر آتا ہے, جو ان کا نقصان ہے اس کو وہ اس طریقے سے آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرتا, لیکن ہماری نظر سے تو بڑا اچھا گزرتا ہے کہ ڈیلی کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگز ہو رہی ہیں. اور اس سال, صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں. 500+ ٹیررسٹ, ہارڈ کور ٹیررسٹ. سو دس از, میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ
اٹ از لائک پینڈولم، کبھی اس طرف آ جاتا ہے کبھی اس طرف آ جاتا ہے، لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ جب دیر از اے ول دیر. اور دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں نا کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد، ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے، دہشت گردوں کے درمیان. وین وی ٹک دا گورنمنٹ، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں گے. یہ ریاست کیا صرف فوج کی ہے؟ یہ ریاست میری بھی ہے، یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے، یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے، یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑنی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیویز پہ اٹیکس کا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا.